اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ لاکھوں کروڑوں ہماری سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم پہ، کہ جناب جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور یہ جو کائنات ہے اس کا جو مقصد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث وجود کائنات ہیں، مقصد دو جہاں ہیں۔ اور جناب جب بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، تو آپ کی محبت ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور محبت رسول کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کی تکمیل نہیں، اور اس کا ایک بہترین اظہار جو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، حضور کی ثنا و توصیف بیان کرنا، اور قابل ستائش ہیں وہ لوگ کہ جو اس میں ملکہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس پربہار موقع پہ ربیع النور شریف کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جشن ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرکیف موقع، اور جس پروگرام کا میری بہنیں خواتین ثنا خواں بڑی بے صبری سے انتظار کرتی ہیں، یعنی مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز حاضر خدمت ہے ان اشعار کے ساتھ کہ تمہیں خبر ہے ہواؤں فلک کے دامن پہ، تمہیں خبر ہے ہواؤں فلک کے دامن پہ، یہ کہکشاں بھی نہیں تھی رسول سے پہلے۔ تمہیں خبر ہے ہواؤں فلک کے دامن پہ، یہ کہکشاں بھی نہیں تھی رسول سے پہلے۔ اور میں جب سخن میں عقیدت کے پھول چنتا ہوں، میں جب سخن میں عقیدت کے پھول چنتا ہوں، خیال آپ کا آتا ہے پھول سے پہلے، خیال آپ کا آتا ہے پھول سے پہلے۔ پھولوں جیسے پیارے لوگ آج ہمارے ساتھ ججمنٹ کے فرائض دینے کے لیے موجود ہیں اور اپنی نشستوں پہ براجمان ہیں، جن سے ہماری بہنیں سیکھنا چاہتی ہیں، اور جو یہاں نعت کے نور، نعت کی روشنی، نعت کے رنگ کو پھیلانے کے لیے اور آپ کو نعت کی لطافتیں اور باریکیاں سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ جناب ہماری پہلی مہمان ثنا خواں، آج مدحت مصطفیٰ کی پہلی جج، جنہیں ہم سب بہت پسند کرتے ہیں، عالم اسلام کا جناب بہت پروقار نام محترمہ حوریہ فہیم قادری، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، جزاک اللہ آپ کو، اور ربیع النور شریف کی آمد آپ کو مبارک ہو۔ جزاک اور اللہ۔ دیکھتے ہیں ہم سب سیکھ رہے ہیں آپ سے اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہماری کنٹسٹنٹ بھی سیکھیں گی۔ دوسری مہمان ثنا خواں، آپ بھی عالم اسلام کا ایک پروقار نام ہیں اور ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، محترمہ نورین فائز کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ربیع اللہ۔ النور شریف کی آمد آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی اور بہت ویلکم بہت کرتے ہیں مبارک۔ آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔ جناب تیسری مہمان ثنا خواں، آپ کی جو انٹری ہوئی ہے وہ بھی ایسے ہی ایک مقابلہ نعت خوانی سے ہوئی ہے، اور نوجوان نسل آپ کو بھی بہت پسند کرتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت جمع ہوا کلام آپ پڑھتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں سعدیہ عزیر کاظمی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت ربیع النور کی آمد آپ کو بھی بہت بہت آپ کو بھی مبارک بہت ہو، بہت مبارک۔ اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ جناب Thank you۔ آج مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 میں جو شرکاء موجود ہیں، جو کمپیٹیٹرز موجود ہیں، جو کنٹسٹنٹس موجود ہیں، آپ پاکستان کے مختلف علاقوں سے، اب مختلف ایپیسوڈز میں جو راؤنڈ ایپیسوڈز انشاءاللہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو ہم نے ایک آڈیشن راؤنڈ کیا، اور عامر فیاضی بھائی کے ایما پہ یہ تمام سیٹ اپ ہوا ہے، اور ہم حاجی صاحبان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ تو جناب ہم نے پھر آڈیشنز کیے، اور یہاں کچھ چنیدہ نگینے موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ آج جو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، پہلی جو شریک ثنا خواں ہیں ام حبیبہ ارشد، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جو دوسری ثنا خواں موجود ہیں، جو شریک موجود ہیں، سونم ثاقب، آپ کا بھی کراچی سے تعلق ہے، اور فریحہ علی
حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ اگر آپ تینوں کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کیا جائے. جی تو ام حبیبہ ارشد میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہاں روسٹرم پہ آئیے اور پورے اطمینان کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اے رسول امین ختم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. سبحان اللہ. جناب ام حبیبہ ارشد، آپ ناظرین نے بھی انہیں سنا اور ججز بھی یہاں موجود ہیں. حوریہ فہیم قادری، کیا کہیے گا ان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک تو ان کا انتخاب بہت پیارا ہے کلام کا، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے نوٹ کرتی آئی ہوں، بہت سارے مقابلوں میں ام حبیبہ آتی رہی ہیں اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کھڑی ہوتی ہیں آ کر، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ گھبرا جاتی ہیں یا کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا آدھا کلام بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور آدھا اس کو لوز کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں. ابھی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اونچا اسکیل استعمال کیا نعت پڑھنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے انترے میں جا کر ان کو مشکل ہوئی پڑھنے میں، جو آواز ان کی پھٹ گئی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریکٹس یہ پوری کرتی ہیں، لیکن یہاں آ کر یہ شاید زیادہ گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ایک جگہ ایسی ہے، مقابلے میں تو ویسے ہی سب بہت ڈر رہے ہوتے ہیں. اب بہرحال یہ میرا خیال ہے، باقی ججز کیا کہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ امپروومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ چینج نظر آ رہا ہے. نظر آ رہی ہے. نورین پہلے آپ بتائیے پھر ہم آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. وہی والی بات کہ جس طرح تیسرے نمبر پہ جو پڑھتا ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے، اس طرح پہلے نمبر والا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ میں پہلے جا رہا ہوں، میں کس طرح پڑھوں گا. تو سٹارٹ میں ہی مجھے لگا کہ بہت گھبراہٹ میں انہوں نے شروع کر دیا کہ اسکیل تھوڑا اوپر ہو گیا ان سے، تو لگ گیا تھا کہ آگے بہت مشکل سے نبھا پائیں گی. تو پریکٹس جب ہوتی ہے تو بندہ پھر وہی اپنے ذہن میں رکھ کے اسی طرح شروع کرتا ہے. اسٹارٹ میں ہی آپ بہت زیادہ گھبراہٹ میں، تو گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کوئی ٹپ؟
کیا کریں؟ پریکٹس، آپ کی پریکٹس اتنی ہونی چاہیے کہ لاتعداد اگر لوگ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کو آنکھیں بند بھی کر رہی ہوئی ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے. آنکھیں بند کر لیں تاکہ گھبراہٹ ہاں، ذرا اب تھوڑی اتنا کم ہو بھی جائے. نہیں کہ آپ پوری رات میں ہی آنکھیں بند کر لیں. لیکن ظاہر ہے جب ڈوب کے پڑتا ہے بندہ تو وہ خود ہی سب کچھ ہونے لگتا ہے. درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں بالکل. اور پھر جو آپ نے پریکٹس کی ہے اس کو آپ نے پڑھ دینا ہے. سعدیہ. ام حبیبہ کے لیے یہی کہوں گی کہ آڈیشنز میں بھی میں نے ان کو یہی سمجھایا تھا کہ یہ جب آتی ہیں مائک ان کے سامنے آتا ہے تو یہ گھبرا جاتی ہیں. اسٹارٹ لیا اور اسٹارٹ میں ہی مجھے لگا کہ بس آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے، اور انترا مجھے کافی کمزور لگا. پریکٹس کیا کیجئے تاکہ آپ جب اس منصب پہ آ رہی ہیں تو فل پریکٹس کے ساتھ آئیں. تو آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر پریشر بھی تھا، آپ پہلی کنٹیسٹنٹ تھیں، سیکنڈ پہ دیکھتے ہیں، تھرڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پریکٹس ضروری ہے. بہرحال مقابلے کی گھبراہٹ بھی اپنی جگہ گھبراہٹ ہوتی اپنی ہے جگہ ہے. اور بڑے بڑے جو ہیں وہ یہاں آ کے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جو ججز بتا رہے ہیں آپ نے ان تمام نکات کو پلو سے باندھ لینا ہے بس. صحیح ہے نا؟ سونم ثاقب، اگر آپ کی اجازت ہو تو سونم ثاقب. بالکل. پوریا اور نورین. سونم ثاقب آئیے. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جڑ کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سونم ثاقب، کراچی سے ان کا تعلق. نورین سے شروع کریں گے. نورین. ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا اور لگ بھی رہا تھا کہ تیاری کی ہے انہوں نے اچھی، کیونکہ ایک جگہ ہمیں لگا کہ استائی پہ جا کے کہ تھوڑا لوز ہو گئی، لیکن جب واپس پلٹ کے آئیں تو انہوں نے جس طرح کی تیاری تھی وہ انہوں نے تیاری نبھا دیا، دکھائی. نبھا دیا سونم اور نے. لفظوں کو توڑنا تو
ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، شہ بدھا جیسے انہوں نے توڑ دیا بیچ میں، وہاں کا جودو آخر میں بھی فنش کر رہی تھی تو ان کو لگا کہ اب تو فنش ہو گیا سب کچھ، آخر میں بھی بچا سکتی تھی اپنے آپ کو، لیکن وہاں کا جودو کرم پہ بھی انہوں نے توڑ دیا. لیکن ماشاء اللہ ابھی دیکھیں ابھی ایک اور ہے، ابھی ساتھی اینڈ تک ہماری، آپ نے نبھانا ہے بالکل نا، آخر تک فنش تک بھی آپ کے نمبر جو ہیں وہ چاہیے. کاؤنٹ ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں کس طرح فنش کرتی ہیں. اور ماشاء اللہ بہت اچھا پڑا، خوبصورت، بہت آواز بھی بہت پیاری ہے ماشاء اللہ، اور تیاری بھی نظر آئی. حوریہ باجی نے بہت کچھ بتا دیا ماشاءاللہ. اور جو لوگ آپ باجی کو سننا چاہ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ نہیں ماشاءاللہ بہت پیاری آواز، اچھا انتخاب، لیکن صرف وہی بات شہ بتہا جہاں اضافت ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ نے واہ، جو آپ تمام نعت میں آپ بالکل صحیح پڑھ رہی تھیں، آخر میں آپ نے ہے الگ کر دیا اس کا، تو وہ لفظ ٹوٹ گیا. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص طور پر اب جب آپ مقابلے میں کھڑی ہوئے ہیں تو، اور پھر ایسی جگہ جہاں بہت سارے آڈیشنز کے بعد لوگ آ رہے ہیں آگے، ابھی آپ کو بہت سارے مقابلوں میں کھڑا ہونا ہے، چاہے کوارٹر فائنل ہے، سیمی فائنل، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. اگر آپ یہاں سے سلیکٹ ہو کر جاتی ہیں تو آپ کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی. محفلوں ویسے میں چل ماشاءاللہ جاتا بہت ہے نا، پیارا، محفلوں میں اگر آپ کر لیں تو وہ وہاں تو پہ پھر بات ظاہر ہے آپ ٹھیک، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے وہاں لیکن پہ، یہاں لیکن مقابلوں پھر میں بھی نعت پڑھتے میں جتنا آپ محتاط ہوں گے، محتاط نعت ہوں. نعت ہے، نعت کو یہ مطلب یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم مقابلے میں پڑھیں تو محتاط ہیں. نعت تو چیز ہی ایسی ہے، نعت ہے ہی ایسا کام احتیاط کے کہ اس میں ساتھ. احتیاط ہے، بہت ٹھیک ہے ضروری ہے. سونم، ماشاء اللہ. سعدیہ عزیر کاظمی. سونم نے اچھا اسٹارٹ لیا، اور میں وہی بات کروں گی کہ جملے جو توڑنے کا ہے وہ میں نے آڈیشن میں بھی ان کو سمجھایا تھا کہ اس پہ کافی کام کر کے آنا جب تم آؤ گی اپنے راؤنڈ میں. تو اس نے کمپیریٹیولی اس سے کافی حد تک اس نے سیکھا، اور وہ چیز کافی حد تک مجھے قدرے بہتر لگی. ہاں ایک آدھ جگہ مجھے بس وہی واہ پہ فیل ہوا، اور ایک آدھ جگہ مزید ہوا، لیکن اوور آل اچھا تھا. جی، اوور آل شاباشی ملی ہے آپ تینوں منصفین کی طرف سے. اس موقع پہ جناب ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9. درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، درود پڑھتے ہوئے واپس آئیں گے. اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آڈیشن راؤنڈ کے ذریعے، سلیکشن راؤنڈ کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہترین ثناء منصفین کے طور پہ آن دی سیٹ موجود ہیں. تو میں بغیر کسی تاخیر کے اگلی کنٹیسٹنٹ سے ملتمس ہوں، اور آپ کا نام ہے فریحہ علی، اور حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے. کہ یہاں آئیے روسٹرم پہ اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا تیار کر کے آئی ہیں کلام. پاس سے جناب یہ شریک ثناء جو یہاں مقابلہ نعت خوانی کے لیے آئیں مدحت مصطفیٰ میں، کیا کہیے گا سعدیہ عزیر کاظمی؟ فریحہ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اپنی رینج میں رہتے ہوئے انہوں نے اچھا پڑھا، لیکن ایک لفظ دوسرا انہوں نے کہا دو سرا ہے، تو لفظ کی مجھے تلفظ کی لگی، لیکن باقی اوور آل انہوں نے اپنی جو ایک رینج ایک پچ تھی اس کے اکارڈنگلی اچھا ادا کیا. حوریہ فہیم. کلام کے انتخاب ایک پھر بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، لیکن اور زیادہ اچھا، اور کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اس سے زیادہ ہم کچھ کہیں گے نہیں، مستند کلام ہے. اور محنت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس جگہ کے مطابق آپ اپنی تیاری کر کر آتے ہیں، کیونکہ آپ نے آڈیشن کافی پہلے دے دیا اور آپ کو پتا تھا کہ میں ایک بڑے مقابلے میں جا رہی ہوں، تو جس مقابلے میں مجھے بہت سارے اچھے پڑھنے والوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس میں پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے انداز میں تھوڑا چینج ہو. ایک سادے طریقے سے جو پڑھا جا رہا ہے کلام، اور ایک مقابلے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ اگلے کو میں ٹف ٹائم دے سکوں، ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا جو مجھے نظر نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. نورین کبھی کبھی ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں بھی بہت بالکل ویریشن ہونی چاہیے. چاہے کلام آپ کا بالکل سیدھا سیدھا طرز کیوں نہ ہو، اس کی ایسی ہو، لیکن آپ کے پڑھنے کی ادائیگی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ سب پہ سبقت لے جائے. کیونکہ آسان سیدھا سیدھا پڑھنا بھی کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ تیاری کم ہے، اچھا، مقابلے ایک کے اپنا حساب سے منفرد نہیں رنگ ہے. وہ اس میں بھی پیدا کر سکتی ہے. بالکل مقابلے ٹھیک ہے والی نا؟ تیاری نہیں مقابلے آئی. والی تیاری ایک نارمل جو آپ محفل میں پڑھ لیں، ویسا نارمل لگ رہا اس میں پڑھ لیں تو وہ ویسی تیاری تھی، مقابلے والی تیاری نہیں.
رینج بھی بہت اچھی ہے, آپ اوپر بھی بہت اچھے سے چلی گئی, ورنہ شروع میں ہمیں لگا تھا کہ بہت اونچا اٹھا لیا ہے, آگے جا کے اس طرح ہو جائے گا. نہیں, آپ کی رینج بہت اچھی ہے, آپ تیاری اچھی کر سکتی ہیں صحیح انشاءاللہ. تو جناب فریحہ نے اچھا پڑھا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری نیکسٹ ٹائم تھوڑی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ابھی کے لیے فریحہ کو نورین کیا کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ آئیں تو پھر کوئی خاص پوائنٹ جو آپ ان کو دینا چاہیں, پھر ہم بریک لیں گے. تیاری پوائنٹ ہی یہی ہے, تیاری کریں, محنت. ایک کلام کو آپ اتنا رٹ لیں کہ میں نے جیسے ان کو کہا کہ کنفیوز نہیں ہو, جتنی پختگی سے آپ پڑھ سکتی ہیں نا, اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گی, پریکٹس کریں گی, اس کے نقطوں کو دیکھیں گی کہ ہمیں کہاں سانس لینا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں آگے اوپر دینا ہے, اس کو نیچے کر کے آ کے واپس اسی طرح سے آگے بھی پہنچانا ہے. اس پہ تھوڑی یہی تیاریاں ہوتی ہیں. سانس لینا بھی سیکھنا چاہیے نعت پڑھنے کے دوران. اگر سانس غلط مقام پہ لیں گے, آپ نے مقابلے سے ہوتی بھی آئیں گی نا, تو کیا مشورہ دیں گی؟ سانس تو مین پوائنٹ ہے کہ سانس اگر آپ غلط لے لیں گے تو آپ کا لفظ ٹوٹ جائے گا, اور جب لفظ ٹوٹے گا تو آپ کے مارکس وہیں پہ کٹ جائیں گے. تو یہ تو مین بیسکس ہیں جو مقابلے میں, اور یہی باریکیاں ہی مقابلے میں اگر آپ پرفیکٹ آئیں گے تو آپ آگے جائیں گے. بالکل سبحان. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی. حوریہ فہیم کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ سانس کے حوالے سے پھر آپ وہی بات ہے کہ زیادہ سانس لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ مائک میں فیل ہو رہی ہے, یہ بھی ایک ہوتا ہے. ہاں, یہ ایک چیز ہے کہ آپ مائک کا استعمال بھی آپ کو صحیح مائک کا آنا چاہیے. استعمال صحیح آنا چاہیے, کیونکہ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو پھر وہ آوازیں آ رہی ہیں اس میں, وہ چیز بھی ایک وقت کے ساتھ اس چیز کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ مائک میں آپ کی آواز, جیسے ابھی جب یہ پڑھ رہی تھی سونم, تو ان کے نعت جب انہوں نے مائک بہت قریب کر لیا تھا, تو وہ جب قریب کیا تو پھر وہ جب انہوں نے ایسا لفظ کہا جس میں با آ رہا ہے, تو وہ اس میں پھر بلاسٹ کر رہا تھا مائک. تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں ایک چیک خاص کرنا. ڈسٹینس کے ساتھ مائک رکھنا, یہ بھی یعنی یہ ساری دیکھیں اتنی وہ باریکیاں ہیں کہ جو ججز آپ کو بتا رہے ہیں, آگے یعنی مستقبل کے مقابلوں میں بھی آپ کو کہیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مائک کا استعمال مقابلے میں ہم اس کو جج کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ ظاہر نئی بچیاں ہیں, ابھی وقت لگے گا ان کو پڑھنے میں, آگے جانے میں سمجھ جائیں گی. لیکن پھر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی آواز بلاسٹ نہیں کرے مائک پہ آ کر, آپ اتنا قریب نہ کر لیں. جب آپ اونچا پڑھ رہے ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ مائک اچھا قریب ہو. حوریہ ان کے لیول پہ آ جاتے ہیں, فریہ, سونم اور ام حبیبہ کی. جب حوریہ ان کے لیول پہ تھیں تو کن باتوں کا خیال رکھتی تھیں؟ ہاں, یہ سب تو پتہ ہی نہیں تھا. جب جاتی تھی یاد ہے؟ یہ سب تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ اتنا زیادہ ہم, اچھا اتنا نہیں پتا تھا. ظاہر ہے ہم ثنا خانوں کو سن کر ان کو کاپی کر کے پڑھتے تھے نا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ پھر ہمارا مقابلہ اس طرح کا نہیں تھا, چینلز پہ نہیں تھے ہم. مقابلوں میں صبح جاتے تھے اور رات تک بیٹھے رہتے تھے کہ جی رزلٹ مل جائے تو پھر ہم جائیں. تو وہ اس میں تھکن بھی ہوتی تھی, سب چیزیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی ہمیں جو ثنا خاں ہمارے سینئرز تھے ان کے ذریعے جو کچھ پتہ چلتا جا رہا تھا, وہ چیزیں ہم اپلائی کرتے جا رہے تھے. پھر ہمارے ساتھ جو مقابلے میں لوگ ہوتے تھے, ہم ان کو سنتے تھے جو ہم سے بڑے, اچھا پڑھنے والے. اچھا, ان کی اصلاح کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے. نہیں, ہم ان کو سن کے ہم بلکہ کوشش کرتے تھے, اچھا انہوں نے یہ جگہ لی ہے تو ہم یہ بھی کریں, ہم ایسا کر کے دیکھتے ہیں یہ اچھا لگے گا, تو وہ چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے تھے. اچھا حوریہ, ایک بات اور پھر مجھے بریک لینی ہے. ہر جگہ ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی, یہ بھی بات ہے. ہر آواز کی رینج الگ ہوتی ہے, ہر بچہ یا ہر آنے والی ہر جگہ نہیں لے سکتی, یہ بھی صحیح ہے. ہر جگہ لینے کے لیے پھر وہی بات ہی, پریکٹس کریں, پھر آپ لے سکتے ہیں. یعنی بالکل لیں گے. آپ کا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سب کے گلے الگ ہیں, گلے تو الگ ہے, دیکھیں آوازیں الگ ہے, آواز الگ ہے, آواز الگ ہے, تو اس کا لیکن جب انداز الگ پریکٹس ہوگی تو کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کر سکتے. تو مشکل نہیں ہے, لیکن وہی بات محنت بہت ضروری, محنت بہت چاہیے جناب. وہ ہم بچپن میں بھی ٹیچرز لکھ کے بھی دیتی ہیں نا, محنت کی ضرورت ہے. تو وہ اس کو برا بالکل بھی مت سمجھیے, وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, وہ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو بہترین بنانے کے لیے ہے. نیکسٹ ٹائم اگر آپ یہاں سے آج سلیکٹ نہیں ہو کے جا رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کسی جگہ آئیں تو پھر آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوں جس سے آپ جیت سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جناب کراچی اور حیدرآباد سے آج مہمان ثنا خوانوں نے یعنی کنٹسٹنٹ نے اس مقابلہ نعت خوانی میں اپنی پارٹیسپیشن
نریشن شو کی ہے، پارٹ لیا ہے اور جناب بہترین طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے، اور یہ ایک ایفرٹ ہے کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور جان عالم کی ثنا و توصیف کا یہ جو پیارا حق ہے ہم سب ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ جناب ہم سے حق ادا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات ہی اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ تو آج جو شریک ثنا خواں ہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، مبارک ہو آپ تینوں کو، اور جو ججز نے فیصلہ مرتب کیا ہے وہ جناب میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اگر آپ کی اجازت ہو، آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اناؤنس کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو جناب آج کی جو ہماری ججز ہیں یعنی بالترتیب حوریہ فہیم قادری، محترمہ نورین فائز صاحبہ اور محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ نے جو رزلٹ مجھے دیا ہے اس کی اکارڈنگ جو دو ہمارے شرکاء ہیں یعنی جو دو ہماری کمپیٹیٹرز ہیں دے ہیو گاٹ دا سیم مارکس، یعنی ام حبیبہ ارشد اور فریحہ علی، ان دونوں کو انہوں نے سیم مارکس دیے ہیں، یعنی آپ دونوں کو سیکنڈ پوزیشن ملی ہے۔ اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا۔ یا آپ دونوں یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے راؤنڈ سے آگے نہیں جا پا رہی ہیں، اور جو مقابلے کی ونر ہیں انہوں نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد دیں گے۔ سونم ثاقب کھڑی ہو جائیے، کراچی سے آپ کا تعلق۔ واہ کیا جود و کرم ہے، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، 24 مارکس آپ کو ملے ہیں۔ اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا۔ ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور میں چاہوں گی کہ سعدیہ یا نورین آپ آئیے، اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، ان کے لیے مبارکباد کیونکہ آپ جا رہی ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں، اور آپ ہماری جج سے ہاتھ ملا سکتی ہیں، برکت لے سکتی ہیں جناب اپنی پسندیدہ ثنا خواں سے۔ اور ماشاءاللہ آپ بیٹھیے، آپ جا رہی ہیں اگلے راؤنڈ میں، اور سند امتیاز اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں تو میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ARYQTV کی جانب سے ان دونوں ثنا خوانوں کو، ان دونوں کنٹیسٹنٹس کو دی جا رہی ہے کہ جو نیکسٹ راؤنڈ میں تو نہیں جا رہی ہیں لیکن بہت اچھی کوشش کی ہے، اور جسٹ فار دی اپریسیشن اور ریممبرنس یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے، اور یاد رکھیے کہ آپ نے QTV میں حصہ لیا تھا مدحت مصطفیٰ میں۔ نیکسٹ ٹائم آئیے اور دیکھیے سونم جو ہے آپ سے زیادہ مارکس لے کے جائیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نا۔ یہ تو میں چاہوں گی کہ ام حبیبہ ارشد کو آپ یہ سند امتیاز اپنے ہاتھوں سے دیجیے، آئیے جی، مرحبا مرحبا، مبارک ہو جناب۔ ماشاءاللہ۔ اور فریحہ علی حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اپنے لیول پہ، اپنی رینج میں، لیکن جو آپ کو پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس پہ توجہ دینی ہے۔ سند امتیاز ARYQTV مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فریحہ علی کو بھی دی جا رہی ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو بھی، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، نیکسٹ ٹائم نئے جذبے کے ساتھ آنا ہے اور پریکٹس کے ساتھ آنا ہے، تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہیں، بہت شکریہ نورین فائز آپ یہاں آئیں۔ اور جناب آخر میں جو سونم ثاقب ہیں اب یہ جا رہی ہیں اگلے مقابلے کی سمت یعنی نیکسٹ راؤنڈ میں، تو حوریہ نے کیا اب وہ کچھ پوائنٹرز دے دیجئے، کچھ نکات ایسے بتا دیجئے کہ جو رہنما ثابت ہو ان کے لیے اگلے راؤنڈ میں۔ یہی کہنا چاہوں گی کہ سونم اب آپ کے ساتھ جو دوسرے نیکسٹ راؤنڈ میں بچے ہوں گے تو وہ بھی سلیکٹ ہوں گے، سلیکٹ ہو کر آپ کے ساتھ مقابلے میں آئیں گے، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سلیکشن کلام کی بہت اچھی کریں۔ اس وقت گھبرانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ میں بہترین طریقہ کیا اپنا سکتی ہوں جس سے میں ان سب سے آگے جا سکوں، کیونکہ جتنے بھی مقابلے ابھی تو یہ وہ بچے ہیں جو سلیکٹ ہو کر آڈیشن سے آئے تھے، لیکن اب ان کے درمیان مقابلہ کر کے آپ سلیکٹ ہوئی ہیں، ایسے ہی پچھلے مقابلوں میں جو سلیکٹ ہوئے پھر اس کے بعد آپ کوارٹر فائنل میں جائیں گے، یعنی مقابلہ اب سخت ہوگا، تو اس حساب سے پھر آپ کو کلام بھی لانا ہے اور اپنا انداز بھی اسی طرح رکھنا ہے، اور کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو آخر میں چاہوں گی کہ آپ تینوں مل کے کوئی ایسا کلام جو ایک ایک انترا اگر آپ تینوں پڑھ لیجئے اس میں، اور ہماری جو آج کی شریک کنٹیسٹنٹس ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے لیے وہ رہنما ثابت ہو۔ حوریہ کا اپنا انداز ہے، نورین فائز کا اپنا انداز ہے، سعدیہ عزیر کا اپنا انداز ہے، تو مستقبل میں انہیں بھی آپ ہی کی سیٹ لینی ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو ہاں بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا وسلم.